السلام علیکم عزیز ساتھیوں، آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے پیارا دین چینل میں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی پیاری پاک آل پہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایک موتیوں کے ہار کا ایک ایسا واقعہ لے کر پیش ہوں جس میں ایک خرستانی شخص کا موتیوں کا ہار اور ایک عطار یعنی کہ جو گہنے اور زیورات کو گروی میں رکھتا ہے۔ تو اس واقعہ کو پورے طریقے سے جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ یہ واقعہ آپ لوگوں کو مکمل طور پہ سمجھ آ سکے۔ اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ایک خراسانی شخص حج کے لیے گھر سے نکلا تو شہر بغداد میں پہنچا اور اپنا ایک قیمتی موتیوں کا ہار جس کی قیمت 1000 دینار تھی بغداد میں بیچنا چاہا، مگر ہار بک نہ سکا۔ ناچار اس نے یہ قیمتی ہار ایک عطار کے پاس جس کی شہرت اچھی تھی امانت رکھا اور حج کو چلا گیا۔ پھر جب حج کر کے واپس آیا اور اس عطار سے اپنا ہار واپس طلب کیا تو وہ عطار پھر گیا اور کہنے لگا کہ میں نہ تمہیں جانتا ہوں اور نہ کسی ہار کو، اور اس بیچارے خراسانی کو دھکے دے کر دکان سے نیچے اتار دیا۔ لوگ جمع ہوئے تو سب نے عطار کی حمایت کی اور اس خراسانی حاجی کی کسی نے طرفداری نہ کی۔ یہ بڑا حیران ہوا اور بار بار اپنا قصہ سنانے لگا مگر اس کی کوئی سنتا ہی نہ تھا۔ ناچار یہ خلیفہ وقت اسدالدولہ کے پاس پہنچا اور اپنا پورا واقعہ پیش کیا۔ اسدالدولہ نے کہا، تم کل صبح جا کر اس عطار کی دکان پر بیٹھ جاؤ، وہ نہ بیٹھنے دے تو اس کے سامنے کی کسی دکان پر بیٹھ جاؤ اور مغرب تک بیٹھے رہو اور عطار سے کوئی بات نہ کرو۔ اسی طرح 3 دن کرو۔ چوتھے دن ہم وہاں سے گزریں گے اور کھڑے ہو کر تم سے السلام علیکم کہیں گے، تم کھڑے نہ ہونا اور وعلیکم السلام کے سوا اور کوئی لفظ نہ کہنا، اور جو سوال میں کروں صرف اسی کا جواب دینا اور کچھ نہ کہنا۔ اور پھر ہماری واپسی کے بعد تم اس عطار سے ہار کا قصہ چھیڑ دینا، پھر جو کچھ وہ جواب دے ہمیں اس کی اطلاع دینا، اور اگر ہار واپس کر دے تو سیدھے میرے پاس لے آنا۔ تو وہ سامنے کی ایک دکان پر بیٹھ گیا۔ 3 دن تک وہی بیٹھتا رہا۔ جب چوتھا دن ہوا تو خلیفہ اسدالدولہ ایک شاندار جلوس کے ساتھ ادھر آئے اور جب اس خراسانی کو دیکھا تو وہیں کھڑے ہو گئے اور السلام علیکم کہا۔ نے اپنی جگہ پر ہی بیٹھے ہوئے وعلیکم السلام کہا۔ خلیفہ نے کہا، بھائی صاحب آپ یہاں تشریف لائے ہیں اگر ہم سے نہیں ملتے اور نہ ہی کوئی خدمت ہمارے سپرد کرتے ہیں۔ اس نے کوئی بات نہ کی اور معمولی طور پر ہاں ہوں کر دی۔ اسدالدولہ اس سے بار بار اصرار کرتے رہے اور کھڑے رہے اور ان کی وجہ سے پورا لشکر کھڑا رہا۔ اس بات سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص اسدالدولہ کا کوئی بڑا محترم دوست ہے۔ ادھر عطار نے یہ نظارہ دیکھا تو اس پر خوف کے مارے غصی طاری ہونے لگی اور اس نے گمان کیا کہ اس خراسانی نے اسدالدولہ کو ابھی ہار کا قصہ بتایا نہیں، اور اگر اس نے بتا دیا تو خدا جانے میرا کیا حشر ہوگا۔ اسدالدولہ جب وہاں سے چلا گیا تو عطار خود اس خراسانی کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے یہ نہ بتایا کہ وہ ہار آپ نے کب اور کس چیز میں لپٹا ہوا ہمارے پاس رکھا تھا، آپ مجھے یاد دلائے، شاید یاد آ جائے۔ اس نے سب کچھ بتایا تو اس عطار نے ادھر ادھر ہاتھ مارنے کے بعد ایک تھیلا الٹا، اس میں سے ہار گرا تو کہنے لگا کہ میں اصل میں بھول ہی گیا تھا، شکر ہے کہ آپ کا ہار مل گیا۔
یہ لیجئے اپنا ہار۔ خراسانی اپنا ہار پا کر سیدھا خلیفہ عزالدولہ کے پاس پہنچا۔ عزالدولہ نے اس کے ساتھ اپنے حاجب کو وہ ہار دے کر عطار کی دکان پر بھیجا، جس نے عطار کو پکڑ کر وہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا اور اس کو دکان کے دروازے ہی پر پھانسی دے کر لٹکا دیا اور منادی کرا دی۔ یہ اس شخص کی سزا ہے کہ جس کے سپرد ایک امانت کی گئی مگر وہ منکر ہو گیا۔ جب دن گزر گیا تو حاجب نے اس کی گردن سے ہار نکال کر حاجی کے سپرد کر دیا اور جانے کی اجازت دے دی۔ امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے اور خائن آدمی کبھی فلاح نہیں پاتا، نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے بادشاہ مجرموں کو ٹھکانے پہنچانے کے لیے خدا داد فراست سے عجیب طریقوں سے مجرموں کو پکڑ لیتے تھے۔